بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكبائر وعلامات النفاق. الفصل الأول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال إن تدعو الله ندا وهو قال أن تدعو الله ندا وهو فقال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال إن تزنى حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية متفق علیہ. دیکھیے کبائر کبیرۃ کی جمع ایسے گناہ جن کا ارتکاب کرنا بڑا گناہ ہو اور جن کے ارتکاب کرنے والے کے لیے شریعت میں بڑی سزا ہو، ایسے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ. اس سلسلے میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف بھی ہے. بعض علماء جسے ابو اسحاق اسفرائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ گناہ دو طرح کے نہیں ہوتے بلکہ گناہوں کی ایک ہی قسم ہے اور ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے. اس لیے کہ گناہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اور اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، ان کی خلاف ورزی ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے اور بہت ہی شناعت پر مبنی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صغیرہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہر گناہ کبیرہ ہی ہے. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ. اور صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم قرآن سے بھی ثابت ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم ان بڑی بڑی باتوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو چھوٹے موٹے گناہوں کو ہم تمہارے لیے معاف کر دیتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی انتہائی خطرناک اور انتہائی بری بات اور بڑی بات ہے. لیکن گناہوں میں باہمی تناسب کے اعتبار سے صغائر اور کبائر کے درمیان ان کی تقسیم ہے. کچھ کبائر کہلاتے ہیں اور کچھ صغائر کہلاتے ہیں. اب کبیرہ کون سا گناہ کہلائے گا اور صغیرہ کون سا گناہ کہلائے گا؟ تو بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ یہ ایک نسبتی چیز ہے، یعنی ہر گناہ اپنے اوپر والے گناہ کے اعتبار سے چھوٹا ہے اور اپنے نیچے والے اعتبار سے بڑا ہے. تو متعین کسی گناہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حد معروف ہے اس کی، بلکہ یہ ایک نسبی چیز ہے. گناہوں کی حیثیت میں جو تفاوت ہے اس تفاوت کے اعتبار سے ہر گناہ کو اگر اس کے اوپر والے گناہ سے تقابل کریں گے تو وہ چھوٹا کہلائے گا، اور نیچے والے گناہ کے اعتبار سے تقابل کریں گے تو وہ بڑا کہلائے گا. اس کو یوں سمجھیے کہ دادا، بیٹا اور پوتا، تین شخصیتیں ہو گئی نا. دادا،
بیٹا دادا باپ اور بیٹا یوں کر لیجیے، راشد دادا ہے، زید اس کا بیٹا ہے، خالد اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو بیچ میں ہے خالد، اگر اس کو باپ کے اعتبار سے ہم تقابل کر کے دیکھیں تو کیا کہلائے گا؟ یہ چھوٹا کہلائے گا نا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو زید کا بیٹا ہے راشد اور راشد کا بیٹا ہے خالد، ٹھیک ہے۔ اب یہ راشد ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اس راشد کا اگر ہم اس زید سے تقابل کریں تو راشد بڑا کہلائے گا چھوٹا کہلائے گا؟ چھوٹا کہلائے گا نا۔ اور اسی راشد کا تقابل ہم کریں خالد سے جو اس کا بیٹا ہے تو کیا کہلائے گا؟ بڑا۔ تو اب بڑے کی طرف سے دیکھو تو یہ چھوٹا کہلائے گا، چھوٹے کی طرف سے دیکھو تو یہ بڑا کہلائے گا۔ تو گناہوں کے اندر بھی یہی ترکیب ہے کہ ہر گناہ کو اگر اس سے بڑے گناہ کے سامنے رکھا جائے تو چھوٹا کہلائے گا، اور اس سے چھوٹے کے سامنے رکھا جائے تو وہ بڑا کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس میں آخرت کی سزا متعین کی گئی ہو یا دنیا کی حد متعین کی گئی ہو، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ جو گناہ متعین طور پر صغائر کہے گئے وہ اور جو کبائر کہے گئے وہ، اب ان کے علاوہ کسی گناہ کے سلسلے میں یہ طے کرنے کے لیے کہ اس کو صغائر کے زمرے میں رکھا جائے یا اس کو کبائر کے زمرے میں رکھا جائے، تو اگر ایسا کوئی غیر معینہ کام سامنے آئے تو اب یہ دیکھو کہ اس کا جو مفسدہ ہے، اس عمل کے اندر جو خرابی ہے وہ کسی گناہ کبیرہ کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر کسی گناہ کبیرہ کی برابر یا اس سے زیادہ مفسدہ، اس کے اندر خرابی زیادہ ہو تو اسے کبائر میں شامل کرے گی، اور اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر اس کو صغائر کے اندر شامل کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی صغیرہ اور کبیرہ اس کا تعلق جو ہے فاعل سے بھی ہوتا ہے۔ ایک کام ایک فاعل کے اعتبار سے چھوٹا گناہ ہے اور دوسرے فاعل کے اعتبار سے بڑا گناہ کہلاتا ہے، جیسے کہ مشہور ہے نا حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو عام نیکوں کے اعتبار سے نیکی کے زمرے میں شامل ہیں، لیکن وہی کام مقربین بارگاہ خداوندی کے اعتبار سے وہ گناہوں میں شامل ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی معمولی باتوں پر بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی، اس لیے کہ ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت برتر ہے۔ تو گناہوں کی شناعت اور قباحت فاعل کے حالات کے اعتبار سے بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ فاعل اگر بہت مقرب اعلیٰ درجے کا ہے تو اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت شناعت پر مشتمل سمجھی جائے گی۔ عام آدمی ہے تو اس کی چھوٹی موٹی باتیں کسی گنتی میں نہیں آتی۔ اور کبھی کبھی مفعول کے اعتبار سے بھی گناہوں کی عظمت، گناہوں کے اندر جو ہے شناعت گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ مثلا کسی کو ایذا پہنچانا یا کسی کی آبرو ریزی کرنا یہ ایک غلط بات ہے، گناہ ہے، لیکن ایک عام آدمی، کوئی فاسق فاجر، اس کی توہین کرنا اور اس کی ایذا کرنا یہ بھی ایک گناہ کی چیز ہے، لیکن یہی عمل کسی اللہ کے ولی کے ساتھ کیے جائے، کسی بڑے نیک آدمی کے ساتھ کیے جائے، کسی عالم کے ساتھ کیے جائے، کسی امام کے ساتھ کیے جائے تو پھر یہ انتہائی زیادہ بری اور خطرناک چیز ہو جائے گی۔ تو کبھی کبھی مفعول کے اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے، گناہوں کی شناعت گھٹتی اور بڑھتی ہے، اور کبھی کبھی مکان کے اعتبار سے بھی۔ مثلا غیبت ایک گناہ کی چیز ہے، انتہائی بڑا اور برا گناہ ہے۔ ایک آدمی بازار میں بیٹھ کر غیبت کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ ہے ہی،
لیکن اسی غیبت کو مسجد میں بیٹھ کر کیا جائے اور مسجد سے اوپر اٹھ کر مسجد حرام کے اندر کیے جائے تو اس کی شناعت اور قباحت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک گناہ آدمی عام دنوں میں کرتا ہے، ایک گناہ رمضان کے مہینے کے اندر کرے تو اس کی شناعت اور قباحت بڑھ جائے گی۔ تو گناہوں کی شناعت اور قباحت فاعل کے اعتبار سے بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے، مفعول کے اعتبار سے بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے، اور جگہ اور مکان کے اعتبار سے بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اس باب کے اندر ایک تو کچھ خاص گناہوں کا تذکرہ آئے گا جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جز ہے وعلامات النفاق۔ دیکھو نفاق کے معنی ہے دل میں کفر چھپا کر ایمان کا اظہار کرنا، یہ نفاق حقیقی ہے جو کفر کی بدترین شکل ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کو قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے نفاق اعتقادی اور نفاق حقیقی۔ کچھ برے اعمال، کچھ بری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے، تو اس سے مراد ہے نفاق عملی، یعنی ایک انسان دل میں بھی ایمان رکھتا ہے، زبان سے بھی ایمان کا اقرار کرتا ہے، لیکن ایمان کے تقاضے کے خلاف کام کرتا ہے۔ جن چیزوں کو ایمان مطالبہ کرتا ہے ان چیزوں سے وہ نہیں، ان چیزوں کو پورا نہیں کرتا بلکہ ان میں سستی کرتا ہے۔ ایمان جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے نہیں رکتا، تو اس عمل کو بھی نفاق کہا گیا ہے، اور ایسے شخص کو بھی منافق کہتے ہیں، لیکن یہ نفاق عملی ہے، اور ایسا شخص منافق عملی کہلائے گا۔ تو ایک ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہے عملی نفاق۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں جو نفاق کی علامتیں بیان کی جائیں گی وہ نفاق عملی کی نشانیاں بیان کی جائیں گی، کہ کوئی مومن ہونے کے باوجود اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کو منافق عملی کہا جائے گا، اس پہ یہ حرکت نفاق عملی کہلائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باب الکبائر وعلامات النفاق، بڑے بڑے گناہوں کا بیان اور نفاق کی علامتوں کا بیان۔ چلیے پڑھ دیتی روایت جی۔ الفصل الاول عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یوں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ دیکھو لفظ ذنب کے معنی ہے ما یلام فاعلہ، جس کام کے کرنے پر اس کے کرنے والے کی مذمت کی جائے، اس کو برا سمجھا جائے، ہر ایسا کام ذنب کہلاتا ہے، گناہ کہلاتا ہے۔ ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال، تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تدعو للہ ندا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کوئی شریک مانو حالانکہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دیکھو ندن کے معنی آتے ہیں، اس کے لفظی معنی کی تحقیق میں علماء فرماتے ہیں کہ ندن کے معنی ہیں المخالف، جو آدمی کسی کی مخالفت کرنے پر قادر ہو، کسی کے کاموں کو روک سکتا ہو، اس کے برابر قوت اور طاقت رکھتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں ندن۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ندن کے معنی ہے المساوی فی القوہ، ایک میں جتنی طاقت اور قوت ہے بعینہ ہی اتنی ہی قوت دوسرے کے اندر ہو،
تو اسے کہتے ہیں ندن. اسی لیے بعض لوگوں نے ندن کا ترجمہ لکھا مخالف، اور بعض لوگوں نے ندن کا ترجمہ رکھا مثل اور مماثل. مطلب دونوں صورتوں کے اندر ایک یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ند وہی بن سکتا ہے جس میں اللہ کی برابر قوت ہو، اور اللہ کی برابر کسی کے اندر قوت نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی ند نہیں ہے. مماثل وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی برابر طاقت رکھتا ہو، اور اتنی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے. تو لا مثل لہو ولا ند لہو، نہ کوئی آدمی قوت میں اس جیسا ہے اور نہ کوئی آدمی اس کی مخالفت کرنے پر قادر ہے. ندن کا یہاں ترجمہ شریک کریں گے آپ، مفہوم کا ترجمہ کہ اللہ کا کسی کو شریک بنانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ. اسی لیے اس گناہ کی معافی کی کوئی شکل اور گنجائش نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات تو معاف نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، البتہ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ جس کے گناہوں کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے. تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. قرآن میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک کرنا ہے. تو وَهُوَ خَلَقَكَ، یہ دراصل ان مشرکین پر جو ہے ایک چوٹ ہے کہ تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ تم کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے. تمہارا خالق زمینوں کا خالق، آسمانوں کا خالق، پہاڑوں کا خالق، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اسی لیے قرآن میں ہے نا کہ اگر آپ ان سے یوں پوچھو گے کہ تم کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تم ان سے یوں پوچھو کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ مشرکین بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو جاہلو، جب خلق میں صفت خلق میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے تو الوہیت کے اندر کیسے شریک ہو جائے گا؟ الوہیت خاصہ ہے خالق کا. تو جب خالقیت کے اندر کوئی شرکت رکھنے والا نہیں ہے تو الوہیت کے اندر بھی کسی کی شرکت نہیں ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے شریک بناؤ کسی شخص کو، حالانکہ تم کو پیدا اللہ نے کیا ہے. اعلیٰ راوی اس شخص نے کہا ثم ایون، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. پھر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. دیکھو قتل گناہ کبیرہ ہے، اولاد کو قتل کرنا یہ اور بڑا کبیرہ ہو گیا، اس لیے کہ اس میں اور بھی غلطیاں شامل ہو گئی. ایک تو قتل مستقل گناہ، پھر قطع رحم، ایک چھوٹا سا بچہ جو تمہارے لیے سب سے عزیز ترین شے ہے اس کو مارنا، تو قطع رحم بھی اس کے اندر ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد نہ ہونا، یہ خرابی بھی اس کے اندر شامل ہوگی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے کہ ہر جاندار کا رزق ہمارے ذمے ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بچہ اگر پیدا ہو گیا تو یہ ہمارے کھانے میں سے کھائے گا تو ہمیں تنگی آ جائے گی. دنیا یہی تو کہہ رہے نا، آبادی کنٹرول کر لو ورنہ محض کھانے کے لیے کہاں سے آئے گا، پینے کے لیے کہاں سے آئے گا. حالانکہ اگر ذرا سا آنکھ کھول کر کے دیکھیں تو خود ان کے حالات ان کی نفی کرتے ہیں. دنیا کی آبادی جب کم تھی اس وقت لوگوں کو جتنا غلہ ملتا تھا، آبادی جیسے جیسے بڑھتی چلی گئی اسی طرح چیزوں کی فراوانی ہوتی چلی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ آبادی بڑھے گی اور پیداوار گھٹے گی. جیسے جیسے جب آبادی مختصر تھی تو زمینوں کی پیداوار بھی بہت مختصر تھی، ایک سال میں ایک ہی فصل آتی تھی، اور اب آپ دیکھیے ایک ایک سال میں کئی فصلیں لی جا رہی ہیں زمینوں سے.
پہلے 1 بیگھہ کے اندر چند من گیہوں ہوتا تھا، اب 1 بیگھہ کے اندر کئی کوئنٹل گیہوں پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے پھل کتنے ملتے تھے؟ کہاں بگا کہیں تھوڑے بہت، اور اب پھلوں کی کتنی بہت آتی۔ تو آبادی جتنی بڑھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اعتبار سے زمین کے خزانوں کو اگا رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ اللہ نے خزانوں کا اسٹاک کیا ہوا ہے، اور اللہ کے خزانے کم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی آبادی آج جتنی ہے اس سے ڈبل ہو جائے گی، تب بھی دنیا کے اندر رزق کی قلت پیدا نہیں ہوگی۔ اور کہیں جو قلت محسوس ہوتی ہے، وہ قلت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، وہ قلت لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی جو ہے غلط طور طریقوں کی وجہ سے، یا ان کے عدم توازن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے خزانے نہ کبھی کم ہوئے ہیں اور نہ اللہ کے خزانے کبھی کم ہو سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث کے اندر اللہ کے خزانوں کی وسعت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو، اگلوں کو اور پچھلوں کو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے آ گئے دنیا میں وہ، اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں وہ، ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، اور ان سب سے یوں کہا جائے کہ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور سب دل کھول کے مانگ لیں، اور اللہ سب کی مانگیں پوری فرما دے، جو جس نے مانگا اس کو دے دے۔ ان سب کو دینے کے بعد اللہ کے خزانے کے اندر کتنی کمی آئے گی؟ فرمایا کہ سمندر میں ایک سوئی ڈالو اور نکالو، اس سوئی کے اوپر جو پانی لگ کر کے آئے گا، اس پانی سے سمندر میں جتنی کمی ہوتی ہے، اللہ کے خزانے میں سب کو دینے کے بعد اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ لہذا یہ جو تصور بن گیا ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ تصور کافروں اور مشرکوں سے منتقل ہو کر مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ زیادہ اولاد پیدا ہوگی تو ان کے کھانے کا انتظام کیسے کریں گے، ان کی پڑھائی کا انتظام کیسے کریں گے، اور ان کی فلاں چیزوں کا انتظام کیسے کریں گے۔ بھائی تمہارا انتظام کس نے کیا؟ جب تم آئے تھے اپنی ماں کی پیٹ سے باہر نکلے تھے تو ساتھ لائے تھے روزی، یا آتے فوراً جو ہے تم نے کاشتکاری شروع کر دی تھی، یا آتے تم بابو جی بن گئے تھے کسی دفتر کے، یا آتے تم بڑے ڈاکٹر انجینئر بن گئے تھے؟ تمہیں کس نے دیا؟ جو تم کو دے رہا ہے وہی تمہاری اولاد کو بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے حصے کا رزق طے کر کے رکھ دیا ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی روزی اس کے ساتھ دنیا میں آ جاتی ہے۔ ماں کا جسم ہے، بدن ہے، وہی پستانے ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن بچے کی ولادت جب تک نہیں ہوتی ہے پستانوں کے اندر دودھ نہیں ہوتا ہے، اور بچے کے پیدا ہوتے ہی فوراً 1 سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر چھاتی کے اندر دودھ آ جاتا ہے۔ تو کون لائے؟ جو اللہ اس وقت بھی رزق کی سلسلے میں بچے کو بے بس نہیں چھوڑتا ہے، جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو بعد میں نہیں کھلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہر شخص کی روزی اللہ نے طے کر کے رکھی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے دنیا کی معیشت تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے رکھ دی ہے، اور یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوتے ہی فرشتوں کو لکھوا دیتا ہے۔ ابھی آگے روایت آئے گی اسی کتاب میں کہ جب شوہر اور بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور رحم مادر میں بچے کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو اطلاع دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے یہ چیزیں طے کی ہیں، اور فرشتہ ان سب چیزوں کو لکھ دیتا ہے۔ کتنی زندگی اس کو ملے گی، کتنا رزق اس کو ملے گا، کہ دنیا کے اندر شقی ہوگا یا دنیا کے اندر سعید ہوگا۔
تو رزق پہلے سے بٹا ہوا ہے اور تخلیق کے ساتھ ہی فائل پر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ فرشتوں سے جو لکھوائیں گے اس کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اس کو بٹا سکتا ہے، نہ بڑھا سکتا ہے. تو رزق کا مسئلہ انسانوں سے وابستہ ہے ہی نہیں. رزق کا مسئلہ اللہ نے براہ راست اپنے ذمہ لیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اب اگر کوئی آدمی اس وجہ سے بچوں کو مارتا ہے یا پیدا ہونے سے پہلے ہی ایسے انتظام کرتا ہے کہ بچے پیدا ہی نہ ہو، نسبندی کرا لیتا ہے، مانع حمل دوائیں کھاتا ہے اور دوسری چیزیں استعمال کرتا ہے اس تصور سے کہ زیادہ بچے ہو گئے تو ان کو کیسے کھلائیں گے، تو گویا کہ وہ اللہ کی صفت خالقیت کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کی صفت خالقیت پر اعتماد نہیں رکھا. اور اللہ کی کسی صفت کا انکار کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے. تو بچوں کو قتل کرنے میں ایک شناخت تو یہی ہے کہ اللہ کی صفت خالقیت پر اعتماد نہیں ہے، اور دوسری کمی یہ ہے کہ قطع رحم اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور بے گناہ کو قتل کرنا کئی ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے. اس لیے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اپنی اولاد کو اس اندیشے میں قتل کر دینا کہ اس کے کھانے اور پینے کا انتظام کہاں سے کریں گے. یہ دنیا کا سب سے بدترین گناہ ہے. اللہ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قال ثم ایون، اس شخص نے کہا پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے اور اندیشے سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. قال ثم ایون، اس شخص نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا گناہ ہے؟ قال ان تزنی حلیلۃ جارک. دیکھو یہاں تزنیہ ہے اور بعض روایتوں کے اندر ان تزانیہ باب مفعلہ سے. فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. دیکھو یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے. یعنی اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا تو گناہ ہے اور کسی اور سے زنا کرو تو گناہ نہیں. زنا تو بنفس خود بڑا گناہ ہے، انتہائی بڑا گناہ. دنیا کی کسی عورت کے ساتھ بھی یہ بدفعل کیے جائے تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی کے ساتھ یہ حرکت کرنے میں زنا کی قباحت اور شناعت کے ساتھ ساتھ دوسری قباحتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. پڑوسی کا ایک دوسرے پڑوسی پر حق ہے اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر اعتماد رکھتا ہے. تو پڑوسی کے گھرانے سے یہ حرکت کرنا، پڑوسی کی بہن سے، اس کی بیوی سے، اس کی بیٹی سے، اس کی ماں سے یہ حرکت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے جوار کے اندر خیانت کی اور جو ایک اعتماد تمہارے اوپر کیا تھا تم نے اس اعتماد کو توڑ دیا. اس لیے سب سے بڑا گناہ ہے. ورنہ اس کے علاوہ کسی بھی عورت سے گناہ کریں گے وہ بھی شدید ترین گناہ کبیرہ ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو، اولاد کے قتل کو اور پڑوسیوں کے ساتھ زنا کرنے کو بدترین گناہ قرار دیا، سب سے بڑا گناہ قرار دیا. تو قرآن کریم میں اس مضمون کی تائید کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تصدیق کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہیں پکارتے ہیں. تو شرک کی نفی ہو گئی نا. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ قتل نہیں کرتے ہیں کسی ایسی جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کی وجہ سے.
ہر انسان کے قتل کو شریعت منع فرماتی ہے، لیکن 4 انسان ایسے ہیں کہ جن کو قتل کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ ایسا غیر مسلم جو مسلمانوں کے دین میں روڑے اٹکائے، فتنہ پیدا کرے اور مسلمانوں سے برسر پیکار ہو جائے، جنگ و جدال پر آمادہ ہو جائے، تو اب جنگ کے دوران اس کو قتل کرنا جائز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی آدمی کسی انسان کو قتل کر دے تو قصاصاً اس قاتل کو قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی محسن ہے اور محسن ہونے کے باوجود وہ زنا کا ارتکاب کر لے تو ایسے شخص کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر اس کی جان ختم کر دی جائے گی، قتل کر دیا جائے گا۔ اور چوتھا شخص ہے قطاع الطریق، وہ رہزن لوگ جو راستے میں قافلوں کو اور افراد کو روک کر لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ان لوگوں کی سزا بھی یہ ہے کہ حاکم وقت ان کو گرفتار کر کے ان کو قتل کر سکتا ہے۔ تو یہ 4 طرح کے لوگوں کو قتل کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کو بھی قتل کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، اس لیے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور اللہ کے نیک اور خاص بندے وہ ہیں جو قتل نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر حق کی وجہ سے، یعنی شریعت کا کوئی حق ہے، اس حق کی سزا اگر قتل کرنا ہے تو پھر اس کو قتل کر کیا جائے گا۔ ولا یزنون، اور اللہ کے نیک اور خاص بندے وہ ہیں جو زنا کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ الآیہ متفق علیہ۔ وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري۔ وفي رواية أنس وشهادة الزور بدل اليمين الغموس، متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، وحقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کرنا انتہائی خطرناک قسم کا گناہ ہے، اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کو ستانا تو بہت بڑی بات ہے، اف بھی مت کہا کرو۔ اف زبان کے اس لفظ کو یا چہرے کے اس اتار چڑھاؤ کو کہتے ہیں جس کو دیکھ یا سن کر سامنے والے کو اذیت ہو، اس کو فیلنگ احساس ہو، ایسی چیز کو اف کہتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے سامنے چہرہ بنا کر کے آنا کہ اس سے ان کو تکلیف ہو، یا کوئی ایسا لفظ کہنا جو ان کی طبیعت کے اوپر گراں گزرے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ والدین کتنی بھی زیادتی کریں تو بھی والدین کے خلاف کسی طرح کا اقدام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار والدین کے حقوق بیان فرما رہے تھے تو ایک شخص نے کہا وَإِن ظَلَمَ، حضرت ماں باپ اگر ظلم پر اتر آئے تب بھی ان کے ساتھ یہی برتاؤ کیے جائے حسن سلوک کا؟ تو آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ، 3 دفعے تاکید کی، چاہے وہ ظلم کریں، چاہے وہ ظلم کریں، چاہے وہ ظلم کریں، یعنی والدین کا رویہ اگر کسی وجہ سے تم کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، تم کو ایسا لگتا ہے بظاہر کہ وہ آپ کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کر رہے ہیں، تب بھی ان کے والد ہونے کا حق یہ ہے کہ آپ ان سے ذرا بھی روگردانی نہیں کر سکتے۔ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وَقَتْلُ النَّفْسِ، اور کسی انسان کو قتل کرنا، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسِ، اور جھوٹی قسم کھانا۔ دیکھیں غموس یہ مبالغے کا صیغہ ہے،
غمس یغمس کے معنی ڈبونا، غموس ڈبونے والی چیز، تو جھوٹی قسم بھی انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اس لیے اس کو، اور جھوٹی قسم کھانا، رواہ البخاری، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہی روایت مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں بھی حضرت انس کے حوالے سے آئی ہے، تو اس میں یہ الفاظ اس طرح ہے: الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور. یعنی بخاری شریف کی اس روایت کے اندر جو الیمین الغموس ہے نا، حضرت انس کی وہ روایت جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر آئی ہے، اس میں الیمین الغموس نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کیا ہے قتل نفس کے بعد وشہادۃ الزور، کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، انسان کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. اسی کو فرمایا وفی روایت انس، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یمین غموس کے بجائے شہادت الزور ہے، اور حضرت انس کی روایت یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. دیکھو عبداللہ ابن عمرو کی روایت یہ تو افراد بخاری میں سے، یعنی صرف بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ روایت جو حضرت انس سے آئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھنا تو نہیں، بات سمجھ میں آئی بھائی یا نہیں؟ حضرت یہ جو 4 قسم کے لوگوں کو ماننے کے حکم ہے، تو یہ عام حالات میں بھی ہے یا جب اسلامی شریعت ہو تب؟ نہیں، یہ صرف اسلامی سربراہی یہ کام کر سکتا ہے، دوسروں کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں. جن جو اسلامی سزائیں اور حدود ہیں، عوام الناس ان کو قائم نہیں کر سکتے. یہ صرف جو ہے حاکموں کو اور سربراہوں کا حق ہے. کوئی کتنا ہی بڑا مجرم آپ کے سامنے ہو، آپ اس کو اس جرم کی دنیا کی سزا نہیں دے سکتے. اس جرم کی سزا اس کو اسلامی حکام ہی دیں گے، لہٰذا کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. یہ قتل وہی ہوگا جہاں اسلامی احکام کا نفاذ ہو، اسلامی نظام سلطنت ہو، اور اسلامی نظام سلطنت کے اندر بھی حکومت ہی یہ کام انجام دے گی. عوام الناس کو کہیں بھی یہ کام انجام دینے کی اجازت نہیں ہے. حضرت پہلی حدیث میں بھی قالا ان کے بعد ان آ رہا ہے، قالا کے بعد بس قالا ان تقتل، قالا انت زنان، جی آ رہا ہے جی، قالا کے بعد جی ان آ رہا ہے جی، قالا کے بعد ان، ہاں جی انان جی کیا چیز؟ پہلی حدیث ہے جی، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ یذم قرین اللہ قال انت اللہ. اصل میں اس کا تعلق براہ راست قالا سے نہیں بلکہ یہاں محذوف ہے. قالا الذنب الاکبر ان تقتل، الذنب الاکبر ان تدعو، ٹھیک ہے نا، یہاں مبتدا محذوف ہے اور یہ خبر ہے. یہ قالا کا مقولہ نہیں ہے، قالا کا مقولہ پورا جملہ مل کر کے بنے گا، تو اس سے پہلے کیا ہے، مبتدا محذوف ہے. یہاں پر الذنب الاکبر ان تدعو للہ، الذنب الاکبر ان تقتل ولدک، الذنب الاکبر ان تزنی، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ جو ہے قالا کے فوراً بعد نہیں آ رہا ہے، ظاہری طور پہ لگ رہا قالا کے بعد ہے، لیکن یہاں تقدیر ہے نا، محذوف ہے. تو یہ قالا کے بعد نہیں ہے، قالا کے بعد کیا ہے، مبتدا محذوف ہے. الذنب الاکبر، بڑا گناہ یہ ہے، بڑا گناہ یہ ہے، بڑا گناہ یہ ہے. اگر بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا تو پھر یہاں ان آتا، لیکن یہ براہ راست قالا سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے بیچ میں جو ہے ایک چیز چھپی ہوئی ہے، الذنب الاکبر.